تو چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے میرا جینا مرنا کے سیشن کی طرف، اور ساتھ ساتھ میں آپ سے کچھ چیزیں بھی پوچھتی جاؤں گی کہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں کیا کیا چینجز آئی ہیں ابھی تک. اور میں سوچی تھی کہ الحمدللہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کو جلدی کروا لیتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اینڈ میں سبجیکٹ کو پڑھنا بہت بینیفیشل رہا آپ سب کے لیے، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سمرائز ہو رہی نا چیزیں، کیونکہ جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ سب کافی اوور ویلمڈ ہوتے ہیں، کوئزز بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور پھر سبق بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم بعض دفعہ عمل کو تھوڑا سا پھر بھول جاتے ہیں اس وقت. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن جو ہے نا، تجوید، ترتیل، غور و فکر اور عمل، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں تب تلاوت قرآن کا حق ادا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اب آپ جیسے سوچیں کہ ساتھ ساتھ علم کو بھی آپ نے لے کے چلنا ہے اور عمل پر بھی کام کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ماشاءاللہ، اللہ مبارک. تو چلیے دعا کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین. ہم اپنی کتاب جو پڑھ رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا، جس میں ایک مومن کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، اور ایک اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے اندر ریڈنگ کی ہیبٹ کو ڈیولپ کریں. آپ نے ریڈنگ کی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ چلیں ویری گڈ. اور کم از کم 5 to 7 پیجز آپ نے اس بک کے ضرور پڑھنے. ماشاءاللہ آپ تو کافی آگے 279، ایکسلنٹ. اور اس کتاب کو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے انجام سے باخبر ہو کر اپنے حال اور آخرت کی اصلاح کر سکیں. آپ دیکھیں کہ انجام جو ہے نا، اس کو آپ ایک اور آسان لفظ سے سمجھیے، اور وہ ہے کانسیکوینسز. ٹھیک ہے، نتائج. مثلا آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ نا ہم جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، جب ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کا ارادہ ہوتا ہے، تو سب سے جو کامیاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسیجن ہوتا ہے یا ارادہ ہوتا ہے یا کام ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جس میں ہم اس کے نتائج کو بھی سامنے رکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کرتے ہیں ایسے کبھی کبھی؟ زیادہ تر تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جتنا ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ٹرین کریں گے نا، اتنے ہمارے ڈیسیجنز جو ہیں اور باتیں اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ سکسیسفل ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں، بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیں کہ اچھا میری اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی آئندہ آنے والی زندگی میں میری یہ بات مجھے فائدہ دے گی یا نقصان. میرا جو فیصلہ ہے یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، دنیا میں کیا، آخرت میں کیا، دین کے اعتبار سے کیا، یعنی سارے ایسپیکٹس اس کے سوچا کریں. تب آپ دیکھیں کہ جی بالکل الحمدللہ، جتنا زیادہ ایک انسان نتائج پر جیسے غور کرتا ہے، نتائج کو سامنے رکھتا ہے، اس کو ریگریٹس بھی کم ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو نا، اور آپ کا دل چاہ رہا ہو آپ اپنا غصہ کسی پہ نکالیں، تو ایک دفعہ ضرور سوچا کریں کہ اس کا نتیجہ، یعنی ابھی تو میری بھڑاس نکل جائے گی نا دل کی جو بھی ہے، غصہ کر کے اور دوسرے کو برا بھلا کہہ کے، لیکن بعد میں کیا یہ بات میرے لیے پچھتاوا بن جائے گی؟ کیا مجھے بعد میں دکھ ہوگا؟ کیا یہ بات جو میں ابھی کروں گی غصے میں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ یعنی یہ سارے نتائج ہیں نا جو آپ سوچتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک انسان جب اتنی اپنے آپ سے کویسچننگ کرتا ہے نا، تو پھر اس غصہ وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ سوچ کے ہی کہ آخرت میں کیا اس کا انجام ہے. اور پھر یہ سوچا کریں کہ یہ میری بات جو ہے وہ رحمان کو خوش کرے گی یا شیطان کو، یہ بھی سوچا کریں. بالکل، ایک لمحے کی خاموشی زندگی کی ندامت سے بچاتی، بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ
जब कुछ भी समझ ना आए ना क्या करूं, तो मेरे ख्याल में खामोश रहा करें. सबसे बेहतरीन रिएक्शन हमारा क्या है? साइलेंस. चाहे आपको मूड ऑफ हो जाए, चाहे आपको यू नो बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ भी कह रही, बस जबान से कुछ ना बोले. क्योंकि आप देखें कि आप खुद भी इस चीज को, जैसे दूसरे को देखें जो आपने खुद तजर्बा किया ना, कि एक शख्स है, उसका मूड ऑफ है और वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, तो वो चीज आपको बॉदर करती, लेकिन इतना ज्यादा नहीं. ऐसा ही है ना. लेकिन एक शख्स का मूड भी ऑफ है और वो बोल भी रहा है और नेगेटिव और बुरी बात है, तो आप सोचें वो चीज आपको ज्यादा हर्ट करती है. तो यही सोचा करें कि जिस तरह दूसरे का मूड ऑफ हो तो हम थोड़ा सा बॉदर होते हैं, इसी तरह हमारे मूड ऑफ होने से दूसरा थोड़ा सा बॉदर होगा, लेकिन वो चीज उसको हर्ट नहीं करेगी. लेकिन जब हम गुस्सा करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें जमा कर लेते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि रिग्रेट्स. यस. खामोशी अच्छा जवाब. खामोश रहे, मुस्कुराएं तो और भी अच्छा है. ठीक है. तो अब इंशाल्लाह ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा. नताइज को सामने रख के बात करनी है, फैसला करना है और सोचना है. ठीक है. क्योंकि ये एक बेहतरीन जिंदगी है. क्योंकि एक जो नाकाम जिंदगी होती है ना, उसमें गफलत होती है, उसमें कैजुअलनेस होती है, उसमें जो इंसान फैसले करता है बगैर सोचे समझे, उसे पता नहीं होता कि मसलन इसका क्या नतीजा निकलेगा. उसको बस ये होता है कि मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, मेरे नफ्स की पसंदीदा है, मुझे ये चाहिए, मुझे करना है. लेकिन बेहतरीन जिंदगी कौन सी है? जो कॉन्शियस लाइफस्टाइल होता है, वो गफलत नहीं होती उसमें, और ऐसे इंसान कामयाब जिंदगी गुजारता है. और फिर इंशाल्लाह अगर हमारी जिंदगी कामयाब है दीन दुनिया आखिरत के एतबार से, तो इंशाल्लाह मौत भी बेहतरीन होगी. बिल्कुल. अब देखिए फरिश्तों को भी टाइम देना. एग्जैक्टली. उस वक्त हम उस वक्त हम मुश्किल में हैं तो मुस्कुरा के सदका करें. जी हाँ, बहुत अच्छा. एग्जैक्टली. तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. हम अपनी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे? अच्छी आदत को बिल्ड करके अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के जिक्र को आपने अपनी आदत बना लिया होगा. लेकिन आप देखें, आदत के साथ साथ थोड़ा सा इस पे ध्यान भी दिया करें कि आप अल्लाह का जिक्र क्या कर रहे हैं. ठीक है. थोड़े से जो जबान से अल्फाज अदा कर रहे हो ना, तो जरा सा गौर भी किया करें. और फिर साथ ही आप देखें बहुत सारी अच्छी आदत जो आपने लिखी थी, इसमें कुछ तो आपने डेली करनी और कुछ खास मौके पे जब आपको मुश्किल आए, परेशानी आए, तो आपने फौरन किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ये आपने गौर करना. और फिर साथ ही हमने अपनी जिंदगी में सिंप्लिसिटी लेकर आनी है. गैर जरूरी चीजों को, गैर जरूरी बातों को, टाइम वेस्टर्स को निकालना है. और एवरी डे थिंग्स टू डू की लिस्ट बनानी. आप कर रही हैं कामों को लिखने की आदत डाली. गुड. और जब मुश्किल हो तो अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि वक्त अल्लाह के कंट्रोल में है और अल्लाह हमारे वक्त में बरकत डालते हैं इंशाल्लाह. और फिर अपना एनालिसिस. अब देखें, ये जो मैंने आपको कहा ना, नताइज को सामने रखें और रात को भी फिर एक दफा सोचा करें. सोने से पहले ना जरा सा एवेलुएट करें, फजर से लेके रात को सोने तक, कि आज का पूरा दिन कैसा था और कितनी चीजें मैंने ऐसे की जिसमें मैंने इस बात को याद रखा कि अल्लाह ताला की खुशनुदी किस काम में है और अल्लाह किन बातों से नाराज होते हैं. कितनी दफा मैंने सोचा. क्योंकि जिन बातों से अल्लाह खुश होते हैं वो हमें जन्नत के करीब करती हैं, और जिन बातों से अल्लाह नाराज होते हैं वो हमें जहन्नुम से करीब करती हैं. ठीक है. फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी जिंदगी पर हमने काम किया था. और ये बताएं कि रूहानी जिंदगी में जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है? जिस्मानी जिंदगी में भी दिल और रूहानी जिंदगी में भी दिल. ठीक है. क्योंकि आप देखें, अगर जिस्मानी तौर पर यू हैव अ हेल्दी हार्ट,
تو پھر آپ کی پوری باڈی ہیلدی ہے نا، کیونکہ مین آرگن ہے. اور روحانی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا اگر دل مضبوط ہے تو آپ ایک مطمئن انسان ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دل پہ کام کرنا ہے، فزیکلی بھی اس کو فٹ رکھنا ہے اور اسپرچولی بھی. انشاءاللہ دل ٹھیک ہو گیا تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس دل میں اطمینان ہوتا ہے جس میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو. یعنی ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اگر ہم گناہ غلطی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی پائیں گے. اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جب آپ کا دل گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل ایک ہیلدی ہارٹ ہے. الحمدللہ. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے دل سب سے روتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ کہ اگر دل مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے ڈاؤن ہو رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اننیسیسری آپ کو بے چینی ہے، بالکل شاباش. دل کی صحت پر توجہ دینی ہے اور اسے روحانی طور پر نماز اور استغفار کے ذریعے مضبوط کرنا. ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں اور ڈیٹاکس کریں اس کو صلاۃ التوبہ سے اور استغفار کر کے. پھر اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ آپ کی کیسی دوستی جا رہی؟ الحمدللہ اچھی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ویری گڈ. کتنی تلاوت کی آپ نے ایوری ڈے؟ مجھے بتائیں کتنے پیجز آپ نے کوشش کی ہر روز پڑھیں؟ ماشاءاللہ گڈ. 6 5 رب گڈ. 5 to 7 excellent. 10 رب very good. 4 pages sometimes 5 sometimes 2 very good. بہت اچھا. ایون اگر ایک پیج بھی پڑھا ہے نا بہت اچیومنٹ ہے. اصل بات ہے بس عادت میں آ جائے. کوئی دن ہمیں قرآن کے بغیر نہیں گزارنا. قرآن شفا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت لانے والی کتاب ہے، اور دنیا کے کام خود بخود آسان ہو جائیں گے جب قرآن ہماری زندگی میں ہوگا. پھر آپ دیکھیں صدقہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اونچی آواز میں تلاوت کریں تو اعلانیہ صدقہ، خاموشی سے کریں تو خاموش صدقہ. بس ہم نے اپنے آپ کو ایک بات ریمائنڈ کروانی ہے کہ کوئی بھی دن قرآن کے بغیر نہ گزرے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس سے ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت ہوگی. یعنی پرسنلی تو ہمیں الحمدللہ فائدہ ہوگا ہی، لیکن جو ہم اکثر کہتے رہتے نا، آپ دعا کریں نا میرے گھر میں سکون ہو، آپ دعا کریں نا میرے گھر میں برکت ہو، آپ دعا کریں ہمارے دل مل جائیں. ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ ریکویسٹ کرتے رہتے نا ایسی دعاؤں کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں ایک چیز دے دی، آپ کے دل میں ایک چیز دے دی، آپ کی زبان کو وہ طاقت قوت دے دی کہ آپ خود اپنے گھر میں سکون اور اطمینان لا سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ قرآن مجید کی تلاوت کر کے. ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو نہیں کرتے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیطان وہاں پہ آ جاتا ہے. شیطان کے آنے کا مطلب ہر وقت گھر میں بحث و مباحثہ، لڑائیاں جھگڑے، دل ایک دوسرے سے دور، کوئی محبت نہیں، کوئی اپنائت نہیں، کوئی کیئر نہیں، کوئی کمپیشن نہیں، اور پھر خیر و برکت بھی نہیں. بالکل. تو اس لیے ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے شیطان کو گھر سے بھگانا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے قرآن کے تعلق کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ. اور کم از کم 2 منٹ تو ہر روز ہم نکال ہی سکتے ہیں نا. قرآن کا ایک پیج پڑھنے میں صرف 2 منٹس لگتے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر کسی کے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہے پورے دن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ٹائم مینجمنٹ پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے وہ ہماری بیسٹ تھیراپی بھی ہوتی. ایک فزیکل تھیراپی ہے، مینٹل تھیراپی ہے، سائیکولوجیکل تھیراپی ہے اور اسپرچل تھیراپی. ٹھیک ہے؟
تو یہ آپ اپنی تھراپی ایوری ڈے ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں اس دعا کو مانگیے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، آمین۔ پھر ہم نے نماز اور صحت کے بارے میں الحمدللہ کافی چیزیں پڑھی تھی۔ تھوڑا آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی کوشش کی؟ آپ نے تھوڑا سا انالیسس کیا کہ آپ مختلف حالات میں کس طرح سے نماز سے مدد لیتے ہیں؟ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز ہمارے ایمان کو چیک کرنے کا میٹر ہے۔ جتنی اچھی نماز ہوگی اتنا مضبوط ایمان ہو۔ نماز کے بعد ضرور اپنے دل کی کیفیت کو دیکھا کریں کتنی چینج ہوئی ہے وہ، یس۔ اور پھر یہ کہ نماز ہمیں سکون اور اطمینان بھی دے، اور ہمیں ہر روز اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ جب عام حالات ہیں، میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، تو کتنی میں نماز کی پابندی کری اور کتنا اہتمام ہے؟ ماشاءاللہ، گڈ۔ پھر آپ دیکھیں جب منفی خیالات، بدگمانی آتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں؟ اگر مجھے کوئی پیارا میرا دنیا سے چلا جاتا ہے یا جا چکے ہوں، مجھے یاد آتے تو میں کیا کرتی ہوں؟ پھر اگر کسی سے کوئی جھگڑا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس وقت میری نمازیں کیسی ہیں؟ مختلف کاموں کے لیے گھومنے پھرنے، شاپنگ پہ مجھے جانا ہے، تو کیا میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ نماز کا وقت آ سکتا ہے بیچ میں، اور میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بیماری میں کس طرح نماز کو اپنی اسٹرینتھ بناتی ہوں؟ مشکل حالات اور مسائل ہوں تو میری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ابھی خاص طور پر آپ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کا بہت زیادہ وقت لے لیتے ہیں اپنے مسئلے بتانے کے لیے۔ تو کیا اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ کوشش کی کہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور نفل پڑھیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ اپنا 80% مسئلہ حل کر لیتے ہیں نفل اور دعاؤں سے۔ ہمیں انسانوں کا محتاج ہونا ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ساری اپنی ڈپینڈنس رکھنی، اس کی طرف رجوع کریں۔ اب دیکھیں یہ بھی نا ایک کامیاب زندگی ہے۔ ہر وقت یہ کہ بس کوئی مجھے بتا دے یہ کیسے کروں وہ کیسے کروں، آپ سب سے پہلے اللہ سے دعا کر کے مدد مانگیں۔ آپ دیکھیں میں تو بہت اللہ سے ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی ہوں، یا اللہ میری رہنمائی کر دیں، یا اللہ مجھے بتا دیں، یا اللہ مجھ سے بہترین فیصلہ کرا لیں، یا اللہ اس شخص سے کیسے بات کروں آپ مجھے گائیڈ کر دیں۔ آپ اللہ سے پوچھیں، مانگ کے تو دیکھیں ایک دفعہ۔ ہم انسانوں کو ہر وقت ان کے شولڈرز ڈھونڈتے رہتے ہیں، کسی کا کندھا مل جائے تو اس سے میں رکھ کے رو لوں یا بات کر لوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑھ کے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یا تو یہ نا کہ انسانوں کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کمفرٹ مل جاتا ہے لیکن مسئلہ تو وہیں کھڑا ہوا ہے نا، اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے سے ہی اس کے پاس چلے جائیں جس کے پاس سارے مسائل کا حل ہے۔ تو اس لیے ہم نے نماز کو اپنی اسٹرینتھ بنانا، اپنی قوت بنانا، اور وہی ہماری ہر حال میں ٹیک کیئر کرے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک بہت پیارا کال ہے، سالم بن ابو جاد سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا۔ تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے اس انداز پر عیب لگایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نماز پڑھ کے جو سکون ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز واقعی ہی ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں ایک سکون اور اطمینان لانے کا سبب ہے، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے، ارحنا بہا، یعنی ہمیں اس سے سکون ملے۔ تب آپ دیکھیں وہ ایک بڑا مزے کا کسی کا کال ہے نا، انہوں نے کہا کہ جنہیں نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا انہیں چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھیں۔ یعنی یوزلی خشوع کی کمی نماز میں ہماری بے سکونی کا باعث ہوتی ہے۔
یعنی آپ دیکھیں کہ اس طرح اپنے آپ کا انالیسس کریں کہ آپ کی نماز نا ریفلیکشن ہے آپ کی پرسنالٹی کا. جلدی جلدی ہر کام کرنا اور نماز بھی جلدی جلدی پڑھنا. جیسے نا ایک جملہ تو میں کہتی ہوں ہمیں اپنی زندگی سے ضرور نکالنا ہے. وہ کیا ہے؟ میں نا 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں. میں نا جلدی سے نماز پڑھ کے آتی ہوں. میں جلدی سے 2 سنتے پڑھ لوں. میں جلدی سے 4 بھائی جلدی کیوں؟ آپ اپنی وکیبلری سے یہ الفاظ نکالیں. کیونکہ جب ہم ایسی باتیں بولتے ہیں تو ہم اپنی نماز کو بھی اس پہ بھی کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. یعنی 2 منٹ 2 منٹ میں کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نا خود اپنے آپ کو اس طرح کے جملے بول بول کے نا ہم نے اپنی نمازوں کے خشوع کو غلط کر دیا. بالکل. اللہ تعالیٰ کو پکارے ہر مسئلے کے حل کے لیے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا میں سے میرے لیے عورت اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. یعنی آپ دیکھیں دنیا کی چیزوں میں اٹریکشن ہے. یعنی ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ رکھنی ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ دو اور کپڑے بھی اچھے نہ پہنو اور خوشبو بھی نہ لگاؤ اور گندے مندے جیسے مرضی رہو. نہیں، آپ اچھے سے ڈریس اپ بھی ہوں. آپ کو اپنے اسپاؤس سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے گھر سے محبت ہے. کوئی بات نہیں، چیزوں کی محبت دل میں ہوتی ہے. لیکن اس محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت اور بڑھ جانی چاہیے. جیسے کون سے نبی نے کہا تھا کہ یا اللہ ان کی وجہ سے میرے دل میں تیری محبت اور بڑھ گئی. آپ پڑھ چکے ہیں نا قرآن میں. ایک نبی تھے نا جب، بالکل سلیمان علیہ السلام. آپ دیکھیں جب وہ گھوڑوں کے پاس گئے، اب گھوڑوں سے محبت تھی لیکن اس محبت نے ان کو غافل نہیں کیا اللہ کی محبت سے. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. ایسے نہیں کہ دنیا میں اتنی محو ہو گئے ہیں کہ بس نماز کیا ہے، بس 2 منٹ دے دے میں نماز پڑھ کے آتی. آپ لوگ کھانا شروع کریں میں جلدی سے نماز پڑھ کے آتی. آپ لوگ بیٹھے میں فوراً نماز پڑھ کے آتی. ایسے جملے جو ہیں نا ان کو ریپلیس کریں اچھے جملوں سے. اب مثلا ہم کیا ریپلیس کریں گے اس کو؟ کیا آپ کہیں گے؟ آپ لوگ بیٹھے انشاءاللہ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، آپ لوگوں کو جوائن کرتی. یہ جلدی 2 منٹ اس کو نکالیں. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو الحمدللہ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن جیسے یہ ٹپ ہمیں استاذہ نے دی تھی. استاذہ کہتی کہ بعض دفعہ نماز میں جو سکون نہیں ہوتا اس کی ایک بہت بڑی وجہ نماز کو دیر سے پڑھنا. اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ فجر کا ٹائم جو ہے وہ 7 بجے ختم ہو رہا ہے اور آپ 6:50 پہ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا اس نماز میں سکون ہوگا؟ آپ کو ایک سٹریس رہے گا نا کہ 10 منٹ رہ گئے، میں بس جلدی سے نماز پڑھوں، 10 منٹ رہ گئے. یس. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ نماز کو پابندی سے ادا کرتے اور آپ کے پاس ایک کھلا ٹائم ہوتا ہے، اچھا ابھی آدھا گھنٹہ، ابھی 45 منٹ ہے، فجر کا وقت ہے یا مغرب ہے، تو پھر آپ کی نماز میں خود بخود سکون ہو جائے گا. چلیں ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ ہر ایگزائٹی کا علاج نماز سے شروع کر دینا تو آپ بہت کام ڈاؤن ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھیں بہت دکھ اور غم کے وقت 2 نفل پڑھیں، آپ کی حالت ہی بدل جاتی دل کی. بہت ایگزائٹی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ڈپریشن ہو رہا ہے، فوراً 2 نفل پڑھیں. بالکل. تو آپ کو اگر سکون نہیں مل رہا تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ پنچول کتنے نماز میں، پنچوالٹی کیسی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا قرآن کہ ایمان والوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اب آپ نے یہ کبھی سوچا کہ یہ بھی ایک ڈسپلن ہے؟
مثلا آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کہا جاتا کہ پورے دن میں جب دل کرے نماز پڑھ لو، تو لوگ کیسے نماز پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ نفس ان پہ حاوی آ سکتا ہے، شیطان حاوی آ سکتا ہے، تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی انہوں نے میری عبادت کیسے اور کب کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ دن میں جتنے بھی رائزنگ پوائنٹس ہیں اور ڈکلائننگ پوائنٹس ہیں، ان سب میں نماز ہے۔ صبح اٹھ کے نماز، جب انسان تھوڑا سا ٹائرڈ ہو جاتا ہے کاموں کو کر کے، پھر نماز، جب ڈے ڈکلائن ہو رہا ہے، ڈپریشن کا ٹائم ہے، پھر نماز، جب ڈے کنکلوڈ ہو رہا ہے پھر نماز، اور جب ڈے اینڈ ہو رہا ہے پھر نماز۔ یس، کیونکہ جس کی نماز پنچول ہو گئی نا، اس کی لائف میں خود بخود ڈسپلن آ جاتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ نماز کو وقت پر ادا نہ کر پائیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دل کی کیا حال ہوتی ہے آپ کی؟ بے چینی ہوتی ہے آپ کو؟ گلٹی فیل کرتے ہیں؟ اوور ہوتے ہیں؟ ہیوی ہوتا ہے؟ شاباش، یعنی یہ ایک نیچرل سا ریئیکشن ہے نا ہم سب کا۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو ہوتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک، جو آپ نے ساری فیلنگز لکھی ہیں نا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کیسے؟ کہ جب کسی کو نماز پڑھنے کی عادت ہو اور کبھی مجبوری میں قضا ہو جائے، تو انسان کو اپنے پورے وجود میں محرومی کا احساس ہوتا ہے، جیسے اس نے کوئی بہت قیمتی چیز کھو دی۔ یس، تب آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا، نماز انسان سے مس ہو جائے تو وہ جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتا ہے کہ مثلا ہاں بس اب کیا کریں، انسان ہے نا، آنکھ لگ گئی تھی تو اب کیا کریں، جان کے تو نہیں کیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کچھ لوگ نماز بھی لیٹ کر دیتے، مس بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی آپ دیکھیں وجہ ہو، ہمارے دل میں ایک ملامت ضرور آنی چاہیے کہ کاش ایسے نہیں ہوتا، یا اللہ کل سے میری آنکھ وقت پہ کھل جائے، یا اللہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے کہ میں وقت پہ نمازیں پڑھ سکوں۔ اب آپ نماز لیٹ ہوئی یا کوئی تکلیف کی وجہ سے آپ نے ڈیلے کر دی، فوراً اللہ سے دعا مانگے، استغفار کریں، تو پھر آپ دیکھیں یہ چیز آپ کے ایمان کو بڑھائے گی اور آپ کی توفیق بڑھے گی انشاءاللہ۔ جب ہم ایک نیکی کے کام کو نہیں کر پاتے اور ریگریٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری توفیق بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میری بندی، اس سے یہ کام نہیں ہوا اور اس کو اتنا دکھ ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب ایک کمی ہو گئی ہے نا ہم سے۔ اب آپ دیکھیں آپ سب نے آلموسٹ کہا کہ آپ گلٹی فیل کرتے ہیں، آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی چیز کھو گئی۔ اب یہ کہ نماز کی ادائیگی میں جو کمی ہو گئی نا ہم سے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کوئی کمپنسیشن ہونی چاہیے؟ بس استغفار کافی ہے؟ استغفار کریں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ یس، آپ دیکھیں جس میں کمی ہوئی ہے نا اسی سے اس کو کمپنسیٹ کریں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوافل کا رستہ بھی دکھا دیا۔ تب آپ دیکھیں مثلا جب آپ سے جیسے فرض کریں فجر آپ کی لیٹ ہو گئی، تب آپ کیا نیت کر لیں کہ میں نے ظہر سے پہلے ایکسٹرا نفل پڑھ لیں، یعنی آپ جو بھی دوہا کے نفل پڑھتے ہیں، 2 4 کچھ ایکسٹرا پڑھیں۔ یس، پھر آپ دیکھیں کہ ظہر کے بعد بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ دیکھیں مغرب کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کی نماز لیٹ ہو جائے، جب آپ کو لگے کہ نماز اتنی اچھے سے نہیں پڑھی گی، آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز لیٹ کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم بہت جلدی میں پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے نا پھر ہمیں ہوتا ہے کہ نماز میں آج خشوع نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز سے پہلے نفل یا سنت پڑھا کرتے تھے، اس کی ایک بنیادی وجہ فرض نماز میں خشوع لانا ہے۔
تو اب آپ دیکھیں کہ آپ ذرا سا سوچیں کہ جیسے آپ ظہر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پہلے آپ 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر آپ 2 پڑھتے ہیں، یعنی 4 آپ نے سنت پڑھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بائی دا ٹائم آپ فرض پڑھتے ہیں آپ کی نماز اچھی سے اچھی ہوتی جاتی ہے نا. یعنی وہ جو پہلی 2 سنت آپ نے پڑھی تھی اور اس وقت جو ایک آپ بہت سارے اوور ویلم ہوئے ہوئے تھے اور بہت سارے دماغ میں چیزیں تھیں، تو وہ آہستہ 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 کیا ہوتا ہے کہ فرض نماز تک ہم خشوع بلڈ کر لیتے ہیں اپنا. تو اس لیے بھی آپ دیکھیں نوافل کی تعداد جو ہے نا، آپ یہ بھی سوچیں کہ زیادہ نفل پڑھنے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا کہ میری فرائض کی کوالٹی بڑھ جائے گی. اب آپ دیکھیں جیسے مثلا میں آپ کو ایک اور مثال سمجھاتی ہوں. ماشاء اللہ اللہ مبارک، کچھ لوگ بہت ریگولرلی صدقہ کرتے ہیں نا، یعنی ایوری ڈے ان کی عادت ہے صدقہ کرنے کی. اب ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. یعنی وہ ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ہی ہو جائے. مثلا اگر اتنی میری زکوٰۃ ہے تو چلو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، کوئی بات نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جو انسان نوافل پڑھتا رہتا ہے نا، تو اس کی فرض نمازوں کی کوالٹی ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوتی جاتی. تو اس لیے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ نفل روزے رکھتے رہتے ہیں ان کے لیے رمضان کے روزے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے جیسے آپ کا تجوید کا سبق ہے، ترجمہ ہے، باقی سب اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ایک نفل ہو گیا نا آپ کا. جو ویسے بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو ان کے لیے جو کورس کا کام ہے وہ کرنا اور آسان ہو جاتا. تو جہاں پر آپ وہ کام کرتے ہیں جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں نوافل ریکوائرڈ تو نہیں ہے نا. اگر کوئی انسان نفل نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیں گے. ہاں اگر فرض چھوڑتا ہے کوئی تو اللہ حساب لے گا. لیکن جب ایک چیز آپ پر اوبلیگیٹڈ بھی نہیں ہے، آپ پر فرض بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ایک ہمارے اسلاف، ان کا بڑا اچھا کال ہے، انہوں نے کہا کہ نفل بندے کی طرف سے اپنے رب کے لیے تحفہ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے تحفہ اپنی طرف سے بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کی اتنی رحمت ہے، اتنا فضل ہے، تو یہ میری طرف سے آپ کی رضا، آپ کی خوشی کے لیے. آلدو یہ ریکوائرڈ نہیں ہے لیکن میرا دل اس سے خوش ہوتا ہے. کل الاف جیسے آتا ہے نا کہ جو بھی زیادہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ سوچیں کہ نہ صرف ہماری فرض نمازوں میں خشوع آئے گا نوافل کی وجہ سے، بلکہ نمازوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی درجہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن. اور یہ ایک حدیث ہے انشاءاللہ، اور مجھے تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دوں گی. یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے شہداء کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی بات پتہ ہے آپ کو شہداء کے بارے میں؟ جنت میں جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان کی جو روحیں ہیں وہ جنت کے پرندوں میں ہوتی ہیں. بالکل شاباش، ان کو رزق ملتا رہتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو وہ اس کو مغفرت بھی ملتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی. بالکل. آپ دیکھیں جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آنا چاہتا سوائے شہید کے. یعنی شہید جب اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے تو اس کو اتنی لذت ملتی ہے اس میں کہ وہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے، وہ دوبارہ دنیا میں آنا چاہتا ہے اور اپنے رب کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہے. یس. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ لوگ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں نماز نبی میں، لیکن یہ میں تھوڑا سا ریلیٹ کر رہی ہوں نوافل کی تعداد سے اس کو. ٹھیک ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ قزاع کے خاندان بلی کے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا
اور دوسرا اس کے بعد 1 سال مزید زندہ رہا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنائے یا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ اب آپ دیکھیں کہ شہداء سے بھی درجہ بلند ہو جائے گا اس انسان کا جس کی نمازیں زیادہ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک شہید کی جو موت ہے اس کے بارے میں سن کے ہر ایک کی خواہش ہوتی نا، کاش ہم بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح جائیں۔ تو اگر ہمیں وہ اپرچونٹی نہیں ملتی تو پھر انسان کیا کرے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، فرض نمازیں بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ نوافل پر بھی فوکس کرے۔ جہاں پہ فرض میں اس کو لگے کہ کچھ غفلت ہو گئی مجھ سے، خشوع کم تھا یا تھوڑا لیٹ کر دیا میں نے، تو پھر نوافل کی تعداد بڑھائے۔ یس، ہر کوئی نفل پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی فرض نمازوں کی پابندی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ چیز اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ دن میں 2 نمازیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرشتوں سے رپورٹ لیتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ ویری گڈ، فجر اور عصر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن میں اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تب آپ سوچیں کہ جو فجر کے وقت نہیں اٹھتے اور فجر کے وقت نماز نہیں پڑھتے، یا ظہر کے بعد اتنا سو جاتے ہیں کہ عصر بھی چلی جاتی، یا عصر کے وقت ایسے کاموں میں محو ہو جاتے ہیں کہ نماز یاد ہی نہیں رہتی، تو فرشتے ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دیتے ہوں گے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی کبھی اب ان نمازوں میں سستی ہو نا تو یہ سوچا کریں کہ میری ڈیلی رپورٹ جا رہی ہے رب کے پاس۔ یعنی آپ دیکھیں یہ ہمارا ایک ڈیلی جس کو آپ کہہ سکتے عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بتایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں بندوں سے، سوری فرشتوں سے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس حدیث سے نا نماز کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اور کسی عمل کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں آتی کہ ہر روز اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں سے پوچھتے ہوں، لیکن نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ایوری ڈے فجر اور عصر کے وقت بندوں کی نمازوں کی خبر لی جاتی کہ کیسی ان کی نماز ہے۔ یہ بتاتے ہیں نا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے نماز۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک اور بات بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شاباش، اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے فرض کریں کہ آپ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے جب آپ چیک ان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے سب سے پہلی چیز کیا مانگی جاتی؟ آپ کا پاسپورٹ ہے نا۔ تو اب آپ جب ٹریول کر رہے ہیں تو کیا آپ کبھی ایسے کرتے ہیں کہ میں سارا کچھ رکھ لیا، میرا ٹکٹ بھی پاس ہے، میرا ویزا بھی ہے، میرا یہ بھی، پاسپورٹ تو خیر ہے نہ بھی لے کے جاؤں، کبھی آپ ایسے کرتے؟ نہیں، آپ کو ہوتا ہے پاسپورٹ مسٹ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ نے جہاز میں بیٹھنا ہے، اب یہ کہ چیک ان کر لیا، آپ بورڈنگ ایریا میں آ گئے، اب کیا ریکوائرڈ ہے کہ اس کے بغیر آپ جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا بورڈنگ پاس۔
تب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم سب اپنی ڈیلی لائف میں بھی ایکسپیرئنس کرتے ہیں نا. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے بچے ٹریول کرتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ٹریول کرتے ہیں، کوئی بھی فیملی میں سے، تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں جب وہ جا رہے ہیں؟ پاسپورٹ رکھا ہے نا بیٹا، ایک دفعہ چیک کر لو. یعنی ضرور ایک دفعہ ہم پوچھتے ہیں پاسپورٹ رکھا ہے، پاسپورٹ رکھا ہے، اپنے ڈاکومنٹس چیک کر لیں. بالکل بار بار چیک کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح ایک ایمان والا بھی اپنی نمازوں کی فکر کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے یہی پوچھا جائے گا کہ تمہاری نماز کیسی ہے. یس، ایگزام دینے جائیں تو آئی ڈی. بالکل. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح دنیا میں بھی ہم ان چیزوں کو ایکسپیرئنس کرتے رہتے ہیں نا، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ سب سے پہلے اس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی. سب سے پہلا حساب نماز کا ہے. کہا ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے سے خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں؟ اگر اس کے نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا، میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے. تب آپ دیکھیں پہلا عمل جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. اور پھر نماز کی کاؤنٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی پوری 5 نمازیں دن میں پڑھی ہیں یا نہیں. اور بعض لوگ سے فرض پر ہی فوکس کرتے رہتے نا، فرض پڑھ لیں، فرض پڑھ لیں. یس. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو جائز اوقات ہیں نا نفل کے، اس میں نوافل کی تعداد بڑھائیں. اور کیا سوچے، پتہ نہیں میری پاسٹ میں جو لائف تھی اس میں نے کتنی نمازیں صحیح سے پڑھی، خشوع تھا یا نہیں، اور پتہ نہیں دکھاوا تو نہیں تھا. اب دیکھیں نا، ہم میں سے کوئی بھی شور تو نہیں ہے نا اپنی نمازوں کے بارے میں، جو ہم پہلے پڑھتے رہے جب شعور نہیں تھا، علم نہیں تھا. تو اس لیے اب اپنی نمازوں کی تعداد بڑھا لیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ہم سارا دن بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں سال میں 7-8 ہزار نمازیں بنتی ہیں. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنی اس عبادت کو ملٹی پلائی بھی کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ حرم میں جا کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ پہ لے کے جائے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ مسجد حرام میں ہوتے ہیں، وہاں پر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، یعنی 2 نفل آپ نے پڑھے 1,00,000 نماز کے برابر. آپ نے فرض نماز پڑھی، آپ نے سنت، یعنی جو بھی نماز آپ وہاں پڑھتے ہیں، امیجن کریں کہ لاکھوں کی گنتی ہوتی ہے اس کی. پھر آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، ایک نماز کا ثواب 5,000 نمازوں کے برابر، 1,000 کے برابر. تو دن کی نمازیں 5,000 ہو گئی. یعنی بعض اوقات ہم کچھ دنوں میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں وہ پوری زندگی کا احاطہ ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کی فضیلت رکھتی نا ہمارے لیے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ عام زندگی میں بھی نمازوں کی پابندی کریں، اور جب اللہ تعالیٰ حج عمرے کی آپ کو استطاعت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تو وہاں پر جا کے آپ نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. تو ہم نے اب کرنے کا کام کیا ہے ہمارا، کہ نماز کو اپنی روحانی قوت بنانا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور اچھا فیل کر رہے ہیں، ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، دکھی ہیں، غمگین ہیں، کسی نے ہرٹ کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے؟
वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नमाज, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगे, इंशाअल्लाह नमाज आपके दिल की और आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये हमारा आज के करने का काम है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की नमाजों को हमें उस तरह अदा करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की, और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।